سوال نہیں جنت کے اندر، نہ جنت کے اندر بیہودہ بات ہوگی، نہ کوئی ایسی چیز ہوگی۔ جنت کے اندر تو مزے ہی مزے ہوں گے، اور انسان جو چیز چاہے گا اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے۔ جس چیز کی خواہش کرے گا پھر اللہ پاک جمعے کے دن حسن بازار لگائیں گے، حسن کا بازار لگے گا، اور انسان چاہے گا کہ میں اور حسین بن کر اپنے گھر میں جاؤں، اور حسین بن کر، اور ہر جمعے جا کر اپنے حسن کا ایک جدید ایک نیا عہد کرے گا۔ اپنے بازار میں جائے گا، جیسے ہم حمام میں جاتے ہیں یا اپنی کٹنگ وغیرہ کرواتے ہیں، تو وہاں پہ کوئی چیز بڑھے گی نہیں نہ گھٹے گی، اللہ پاک جیسا وجود عطا فرمائیں گے ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ اللہ پاک حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن عطا فرمائیں گے، پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر حسن بازار میں جائیں گے، انسان جیسا چاہے گا ویسا حسن والا بن کر اپنے گھر میں جائے گا۔ اور اللہ پاک اس جنتی کو فرمایا، جنتی کو میں کہ 72 اللہ پاک ان کو حوریں عطا فرمائیں گے، حوریں عطا فرمائیں گے، 72 حوریں عطا فرمائیں گے اس ایک جنتی کو جو ادنا جنتی ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک جنتی ایسے آرام سے لیٹا ہوا ہوگا، پھر اس کے اوپر والے ایک اور اوپر جنت والا میخانے والا ہوگا، میں کہ بالا خانے سے ایک کھڑکی کھلے گی، اور اس جنتی کی بھی کھڑکی کھلی ہوگی، میں کہ اس کی کھڑکی سے ہوا کراس ہو کر اس کے گھر کے اندر داخل ہوگی نا جب، تو یہ یکدم اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اور اس کے جو غلام نوکر ہوں گے وہ کہیں گے آقا کیا ہوا، آپ اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے ہو، کیا پریشانی لائق ہوئی؟ میں کہ پریشانی نہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، اتنی مزے کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، میں بھی جنت میں رہنے والا ہوں، بڑی عمدہ عمدہ خوشبویں آ رہی، لیکن یہ خوشبو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی، آج سے پہلے میں نے ایسا ذائقہ نہیں محسوس کیا۔ تو وہ کہیں گے اے آقا یہ جو آپ کی اوپر والی منزل ہے نا، یہ اوپر والا جو میخانہ ہے، یہ بلڈنگ ہے، اے آقا وہاں سے خوشبو آ رہی ہے، اس کے گھر کی چھوٹی سی کھڑکی کھلی ہے، میں کہ یہ کون ہے، کوئی ولی ہے، کوئی نبی ہے، کوئی عالم ہے، کیا ہے یہ؟ تو پھر آقا فرمائیں گے، غلام فرمائیں گے، نوکر فرشتے فرمائیں گے، میں کہ اے آقا یہ آپ جیسا انسان ہے، بس اس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ سے زیادہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تھا، اللہ پاک نے یہ مقام عطا فرما دیا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، ایسا مقام۔ تو میرے عزیز بھائیو ایک ایک جو منٹ ہے، ہم اس ایک ایک منٹ کے اندر، اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت ہے بالکل چٹیل میدان ہے، چٹیل میدان، بنجر زمین سمجھو، چٹیل میدان ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر و اذکار جو ہیں اس کی وجہ سے اللہ پاک قیمت لگا کر اس کے اندر درخت اور پودے اس جنت کو بناتے ہیں، پھر انسان کے ایمان کی بدولت اس جنت کو اللہ پروان چڑھاتے ہیں۔ جنت کے زمرد اور یاقوت، مرجان، سونے اور چاندی سے بنی وہ جنت ہوگی، اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے۔ وہ ایسی جنت کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، اور اس کے اندر جو حوریں ملیں گی، میں کہ اگر ایک حور اپنا دوپٹہ اس زمین پہ لہرا دے تو ساری زمین خوشبو سے معطر ہو جائے۔ فرمایا کہ ہاں، پھر دوسرا فرمایا کہ اگر ایک جہنمی جو دروغہ ہے، جس کو جہنمیوں کو جس سے مار پڑے گی اور جہنمیوں کو جو سزا ملے گی، فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک سانپ اس زمین پہ پھوار مار دے، میں کہ کبھی اس زمین کے اوپر گھاس نہ اگے، ایسا سخت عذاب۔ اور پھر فرمایا کہ ایک سب سے نیچے اسفل جہنم کے اندر ایک آدمی ہوگا، وہ آوازیں دے گا مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، مجھے پلا دو، مجھے پلا دو۔ تو فرشتے 500 سال کے بعد اس کی آواز سنیں گے، کیا نبی ہے یار پانی پلا دے، میں کہ اچھا، اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ بھی اس کی بات نہیں سنیں گے، اللہ پاک اس کی بات نہیں سنیں گے، کئی سالوں کے بعد پھر اس کی بات، اے دنیا میں میں نے موقع دے کے بھیجا تھا، وہاں تم مجھے پکارتے، میں تیری پکار پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں مجھے پکارتے، میں تیری پکار سے پہلے لبیک کہہ رہا تھا، اے میرے بندے مجھ سے مانگ لے، مجھ سے راضی کر لے، لیکن آج وہ موقع نہیں ہے۔ پھر 500 سال کے بعد اللہ پاک کہیں گے کیا نبی ہے، یا اللہ وہ فلاں بندہ فلاں طبقے میں فلاں نیچے پڑا ہے، وہ پانی مانگ رہا ہے، میں کہ جاؤ اس کو پلا دو جا کے۔ میں اللہ جی کیا پلائیں؟ میں کہ وہی اس کا خون اور پیپ جا کے اس کو پلا دو، جتنے جہنمی وہاں پہ رہنے والے ہیں ان کا خون اور پیپ جمع کر کے اس کو پلا دو، آج اس کو پتہ چلے آج میرے اللہ غصے میں ہے، اس کو پتہ چلے کہ میں نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، اس کو پتہ چلے کہ میں نے اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے پاس پہنچا ہوں۔ میں کہ فرشتے اس کے پاس جائیں گے اور نیچے سے خون اور پیپ کا پیالہ بھر کے اس کو دیں گے، اس کو پیاس اتنی لگی ہوگی، اور لیا لے جلدی لیا
جلدی لے آ، اس کے پاس کریں گے میں کہ ابھی اس کے ہونٹوں کے قریب ہی پیالہ جائے گا، نچلا ہونٹ نیچے کو گر جائے گا، اوپرلا ہونٹ اوپر چلا جائے گا، اتنا وہ گرم ہوگا، اب پھر پیے گا، پیاس اتنی لگی ہوگی، اس کا ایک گھونٹ بھرے گا اور گھونٹ جہاں جہاں سے گزرے گا وہیں سے سارا جسم کٹتا ہوا پیشاب کی جگہ سے نیچے نکل جائے گا، نیچے بہہ جائے گا، پیے گا۔ پھر اس اللہ کی غصہ اور ناراضگی کا دوسرا میں کہ پھر یہ اپنی انگلیوں کو کاٹے گا، کھائے گا، کاٹتا، ایک انگلی کھا لی، دوسری انگلی کھا لی، تیسری انگلی کھا لی، چوتھی انگلی، پانچویں انگلی، پھر اپنے بازو کو کھائے گا، کھاتا کھاتا اپنا پورا بازو کھا جائے گا۔ یہ اللہ پاک سزا دے رہے ہیں جہنمی کو، یہ تو سب سے کم سزا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اللہ پاک اس دن ہمیں، اللہ پاک نے جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ پاک نے ہمیں تو جنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے بالا خانے، میخانے، وہ شراب کی نہریں، تسنیم کی نہریں جہاں پہ مہر لگی ہوگی، اور اللہ پاک نے شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اور ہم یہ ایسے کام کر کے جائیں۔ اگر ابا نے کوئی یا کسی مالک نے کسی اپنے بندے کے لیے مکھن الگ رکھا ہو، پراٹھے بنا کے الگ رکھے ہو، شہد الگ رکھا ہو، چائے بنا کے الگ رکھی ہو، اور وہ باہر سے خشک روٹیاں وہ پیٹ بھر کے اپنے مالک کی، اپنے باپ کی نافرمانی کر کے کہیں اور سے منہ شو مار کے اور آ جائے گھر کے اندر، جب آئے گا تو اس کا باپ غصے ہوگا کہ میں نے تیرے لیے اتنا انتظام کیا تھا، اتنا کام کیا تھا، اور تو یہ غلط کام کر کے، غلط کاری کر کے تو سیدھا جیل میں چلا گیا، اور میں نے تو تیرے استقبال کے لیے اتنا کچھ بنا رکھا تھا، میں نے تیرے استقبال کے لیے اتنا انتظام کر رکھا تھا، فرشتوں کو میں نے تیرے لیے استقبال پہ کھڑا کر رکھا تھا، وہ حوریں تیرے استقبال کر رہی ہیں، وہ فرشتے تیرے استقبال کر رہی ہیں، لیکن نہ تو نے اپنی اوقات کو پہچانا، نہ تو نے اپنے وقت کی قدر کو پہچانا، نہ تو نے اپنے اعضاء کی قیمت کو پہچانا، تو سب کچھ ضائع کر کے اب تو میرے پاس آ گیا۔ اب وقت ہے منانے کا، اب جو سال شروع ہوا یہ ہمارا سال ایک توبہ سے شروع ہو، اب جو یہ ہمارا سال شروع ہو رہا ہے یہ انگریزی حساب سے یہ ہمارا اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے شروع ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آج سے ہم عزم کریں، انشاءاللہ آج پہلا دن ہے تو پہلے دن سے ہی میں عزم کروں گا، میری 5 نمازوں میں سے ایک نماز نہیں رہے گی، میرے ان نیک اعمال میں سے کوئی عمل نہیں چھوٹے گا۔ اللہ پاک نے پھر اس قیمتی انسان کی تھوڑی سی قیمت کو ظاہر کیا، میں کہ پھر اللہ پاک جب اس جنتی کو جنت کے اندر داخل کریں گے، میں کہ میرے بندے دیکھ میں نے تیرے لیے کتنا انتظام کر رکھا ہے، آگے جب یہ دلہے کی طرح آگے ہوگا، جنت کے دروازے پہ پہنچے گا، گیٹ پہ پہنچے گا، وہاں پہ گارڈ لائن اور استقبال کرنے والے فرشتے کھڑے ہوں گے، اہلا و سہلا مرحبا، یار آ بھی جا، ہم تو تیرا انتظار کر کے یہاں پہ کتنے سال ہو گئے یہاں پہ کھڑے ہیں، اب تو آیا، واہ تیرے سونے، آجا اندر لے کے جائیں گے، پھر اس کے پورا منظر دکھائیں گے، وہ پورا ایک اس کا لوم دکھائیں گے، اس کا محل دکھائیں گے، اس کے محل کے اندر ہر کمرے پہ اتنا مہنگا پردہ، اتنا مہنگا دروازہ کہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، آج تک کسی کان نے اس کی قیمت کو سنا نہیں، آج تک کسی زبان نے اس قیمت کو بیان کیا نہیں، میں کہ پھر اپنے کمروں کو دیکھتا جائے گا، ہر کمرے کے اندر عالی شان بیڈ ہوگا، اس بیڈ کے اوپر ریشم کی چادریں اور نرم دے گدے وہاں پہ موجود ہوں گے، ہر کمرے کو دیکھ کے خوش ہوگا، واہ میں نے نماز پڑھی تھی، میں نے نیک اعمال کیے تھے، میں نے اپنے بھائیوں کا اچھا سلوک کیا تھا، اس نے اخلاق سے پیش آیا تھا، اچھے اخلاق سے پیش آیا تھا، اللہ نے سب کچھ میرے لیے پیدا کیا۔ فرشتے کہیں گے نہیں ابھی نہیں، ابھی آگے آؤ، ابھی آپ کا استقبال پڑا ہے۔ فرشتے اس کو ایک بڑے کمرے میں لے کے جائیں گے جو اس کا بیڈ روم ہوگا، وہ بیڈ روم کا دروازہ فرشتے کھولیں گے، ہمارے آقا اندر آئیے، اندر دیکھیے، ان پردوں کے پیچھے بیٹھی اس کی حور کا دیدار کروایا جائے گا، زیارت کروائی جائے گی، وہ حور کو دیکھ کے اللہ کے سامنے پھر لمبا سجدہ کرے گا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اتنے مجھے نوازا، تو نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا، پھر اٹھے گا، اب سجدے کا وقت نہیں ہے، اب تو اپنی نعمتوں کو دیکھتا جا، اب سجدے ختم ہے، تو نے دنیا کے اندر بڑے سجدے کر لیے، تو نے نہ سردی کی پرواہ کی، نہ تو نے گرمی کی پرواہ کی، نہ تو نے صبح کو دیکھا، نہ شام کو دیکھا، جب الحی علی الصلاۃ کی آواز آیا کرتی تھی، اللہ
اکبر کی صدا لگتی تھی تو فوراً اپنے کام کو چھوڑ کے میری طرف بھاگا کرتا تھا۔ اب یہ کام مشقت ختم ہے، اب تو اپنے انعامات دیکھتا جا، اپنے انعامات گنتا جا، اللہ پاک اس جنتی کو پھر انعام۔ وہ فرشتہ آگے بڑھے گا، آقا یہ دیکھو یہ دیکھو، وہ فرشتے اس کو آگے لے کے جائیں گے، اس کی حور سے پردے اٹھائیں گے، اس کی حور بیٹھی استقبال کرے گی، اور تو آ گیا، اتنے سال ہو گئے میں روزانہ تیرے لیے نئی نئی خوشبوئیں لگا کے بیٹھتی ہوں، نئے نئے لباس پہن کے بیٹھتی ہوں، تیرے لیے سج اور دھج کے بیٹھتی ہوں۔ وہ جنتی اس اپنی حور کو دیکھے گا، میں کہ اس حور نے 70 جوڑے 70 لباس پہنے ہوں گے، 70 لباسوں کا الگ الگ رنگ ہوگا، اور ہر رنگ اس کو دل کو چھوئے گا، آنکھوں کو بہانے والا ہوگا۔ پھر 70 لباسوں میں سے اس جنتی کی حور کو، اپنی اس بیگم کا، اپنی حور کا، اس کو 70 لباسوں میں سے جسم نظر آ رہا ہوگا، اس جسم کے اندر سے اس کو اس جنتی حور کا دل نظر آ رہا ہوگا، اور اس دل کے اندر فقط اس ایک جنتی کی محبت نظر آ رہی ہوگی۔ اس لیے آج یہ وقت ہے ان حوروں کو کمانے کا، آج وقت ہے اس جنت کو حاصل کرنے کا، آج وقت ہے ان مکانوں کو چھوڑ کر اس ایک اللہ گھر میں آنے کا۔ آج اگر ہم نے ان عارضی مکانوں کو الوداع کہا، اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت و سکون دے گا۔ آج تھوڑی سی مشقت ہے، اس مشقت کی ہم قربانی دیں، اللہ پاک بڑے بڑے انعامات ہمارے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ وہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے ایک مرتبہ کہہ دے، سال بھر تو نے جو کچھ کیا، آج پہلا دن ہے، آج تو کہہ دے یا اللہ جو کچھ میں نے سال بھر کیا مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر بھی میں تو راضی ہوں، مجھے کہہ تو دے ایک مرتبہ کہ اللہ میری توبہ، میں جو کچھ کیا، سال جتنے بھی گزر گئے، اب تو نئے سال کی ابتدا ہے، اللہ ہماری ہی لاج رکھیں گے۔ چلو یار پہلا دن ہے ان کے سال کا شروع کا، اللہ کے ہاں تو ترتیب نہیں چلتی، یہ ہمارے ہاں ترتیب ہے۔ چلو یار یہ کہہ رہے ہیں چلو پہلا دن ہے سال کا، یہ مجھ سے آج مانگیں گے تو میں ان کو آج بھی معاف کر دوں گا، یہ مجھ سے آج جو مانگیں گے تب بھی میں ان کو عطا کروں گا۔